لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت کو نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود نہیں سمجھتے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوجتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ کچھ چیزوں کی اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے اور کچھ چیزیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنی نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں ان کے لیے کن فرما دے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے۔ گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ پھول اور پھل کی تمنا تو ہے جائز، لیکن غور اس پر بھی کریں کہ آپ نے بویا کیا ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا انشاءاللہ۔ زندگی کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی امید مت توڑو، کیا معلوم وہ صرف تمہارے سہارے جیتا ہو اور تم اس کا یقین چھین لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ رہو جو کہے کہ مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ ہم اپنا رشتہ نہیں کھو سکتے، نہ کہ ایسے شخص کے ساتھ جو کہے تمہاری مرضی۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو اور آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ سکتے ہیں۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے، اکثر لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کریں اور اللہ کے سامنے رویا کریں، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ پاک اشک ندامت بہانے والوں کو۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔
بہترین شخص ہماری زندگی میں سب سے بہترین ہوتا ہے وہ شخص جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہت پیاری دعا۔ یا اللہ، جو تو نے عطا کیا ہے اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی حالت۔ جو بے ضرر ہو گیا وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ جن کی جیسی اوقات وہ کرتے ہیں ہمارے بارے میں ویسی بات۔ جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا، اور جو قریب کرتے وہ آزمائش ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بہو، داماد اور خربوزے کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ کیسے نکلیں گے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کے لیے۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دیتا ہے، اور قرآن دلوں کو سکون بخشنے والی کتاب ہے۔ دکھاوے کی حد تک ہر بندہ بہترین ہے۔ ہر سلجھا ہوا انسان کہیں نہ کہیں الجھا ہوا ہے۔ بعض رویوں کا مداوا رویہ ہی ہوتا ہے، الفاظ نہیں۔ صبر آ جائے تو انسان اپنے پسندیدہ لوگوں سے بھی کنارہ کر لیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک غلطی کی، میں نے ہر کسی کو خود سے ضروری سمجھا۔ وہ جو اوپر رب بیٹھا ہے نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ میرے یہ مشکل دن سادہ دن رہنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور اس کے احسان پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھایا ہے، مرد اولاد نہ ہونے پر عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پر مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر شخص اپنا اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ، منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ سفر روز کا ہے اور جانا کہیں بھی نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دل میں اللہ ہو، اس دل سے مانگی ہوئی ہر دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اللہ آپ کو وہ سب نواز دے گا جو آپ اس سے مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ،
ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے۔ بابا جی فرماتے تھے اللہ پاک نے تمہارے رزق میں چیونٹیوں، پرندوں، ناداروں، غریبوں کا رزق رکھا ہے، انہیں کھلاؤ، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بچوں پر پیسہ خرچ کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ اے دل ایسا نہیں ہو تاکہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ یقین مانو روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بیوقوف ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ خود کامیابی کی سیڑھی پر نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پر چڑھ کر تنقید مت کرو۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کی ایمانداری کو سچ سے بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ جلدی اٹھنا، صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: محبت، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اجالا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن اندھیروں سے صلح نہ کرے۔ سنا تھا کہ حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے اور ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا دے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جن گھروں میں سکون نہیں وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل جیسی کوئی دولت نہیں۔ الحمدللہ اعلی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں، ہمارے حالات اور ہمارے دنوں میں تیری مہربانی ہو، آمین۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا کر دے دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے سب کاموں کو سیدھا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ راستہ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر یقین ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کا رنگ، دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھروسہ، سب سے زیادہ محبت اسی میں ہوتی ہے۔ چند لمحے صرف اللہ اور اپنے درمیان رکھیں، پھر چاہے اللہ سے سب بول دیا کریں یا خاموش رہا کریں، دونوں ہی باتیں محبت کی علامت ہے۔ لوگ آپ کے حالات سے ہاتھ ملاتے ہیں، آپ سے نہیں، یہ زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔
آپ کسی انسان کا دل تب تک دکھا سکتے ہو جب تک وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ قدر، جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم روک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ روٹی جب گر جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس و جذبات مذاق لگتے ہیں۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ انسان کی اصل قیمت کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ کی مدد، اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، میرے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا صبر نہیں ہے، یا تو میری آزمائش کم کر دے یا میری برداشت بڑھا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔